بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 24 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسلہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہر چیز اسی سے پناہ مانگتی ہے۔ اس آیہ مجیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان کی ہر چیز سوال کرتی ہے، دعا مانگتی ہے۔ ہر چیز کے مانگنے کا اپنا اپنا انداز ہے، کوئی کسی طریقے سے مانگتا ہے تو کوئی کسی دوسرے انداز میں۔ ارشاد خداوندی ہے، اے رسول تم کہہ دو کہ اگر تم دعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار بھی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 77۔ اصول کافی میں ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو خدا سے ہر وقت دعا مانگتا رہے، اور بدترین وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے بالکل دعا ہی نہ کرے۔ تفسیر نمونہ میں اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھا ہے، ایسا کیوں نہ ہو حالانکہ وہ سب فنا ہونے والے ہیں اور خدا باقی ہے۔ یہ نہیں کہ اس جہاں کے اختتام پر ساری کائنات سوائے پروردگار کی پاک ذات کے راہ فنا طے کرے گی، بلکہ اس وقت بھی اس کے مقابلے میں فانی ہیں اور اس کی بقا اور مشیت سے وابستہ ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے وہ اپنا لطف و کرم کائنات سے اٹھا لے تو سب فنا ہو جائیں۔ ان حالات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس سے اہل زمین اور اہل آسمان سوال کریں۔ صلہ کی تعبیر فعل مضارع کی شکل میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سوال اور تقاضا دائمی ہے۔ سب کے سب زبان حال سے اس مبدع فیاض سے ہمیشہ فیض کے طالب ہیں، زندگی چاہتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کا سوال کرتے ہیں، اور یہ ممکن الوجود کی ذات کا اقتضا ہے، نہ صرف حدوث میں بلکہ اپنی بقا میں بھی وہ واجب الوجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے بعد مزید کہتا ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ جی ہاں، اس کی تخلیق دائم و مستمر ہے، اور سوال کرنے والوں اور صاحبان حاجت کو جواب دینا بھی اسی طرح ہے، اور وہ ہر روز ایک نئی طرح ڈالتا ہے۔ ایک دن وہ کچھ قوموں کو طاقت و قدرت عطا کرتا ہے، دوسرے دن انہیں زوال کا شکار بناتا ہے۔ ایک روز صحت و سلامتی و جوانی عطا فرماتا ہے، دوسرے دن ضعف و ناتواں۔ ایک دن دل سے غم و اندوہ دور کرتا ہے، دوسرے دن غم و اندوہ کا سبب پیدا کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہر روز حکمت و نظام احسن کے مطابق کوئی نئی مخلوق، نیا وجود اور نیا حادثہ وجود میں لاتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف اگر توجہ کی جائے تو ہم پر یہ واضح کر دینے کے لیے کافی ہے، ایک تو ہماری حاجتیں دائمی طور پر اس کی ذات پاک سے وابستہ ہیں، دوسرے اس طرح ہمارے دل مایوسی کا شکار ہونے سے بچے جاتے ہیں، تیسرے یہ کہ یہ تو توجہ ہماری غفلت اور غرور کو ختم کر دیتی ہے۔ جی ہاں، اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے۔ اگرچہ مفسرین میں سے ہر ایک نے ان وسیع معنی کے کسی ایک گوشے کو آیت کی تفسیر کے عنوان سے پیش کیا ہے، بعض نے صرف گناہوں کی بخشش، غم و اندوہ کو دور کرنے اور اقوام کی بلندی اور زوال کو عنوان بنایا ہے، بعض نے صرف مسئلہ آفرینش، رزق، زندگی، موت اور عزت ذلت، اور بعض نے صرف انسانوں کی خلقت اور موت کو عنوان کلام بنایا ہے، اور کہا ہے کہ خدا کے پاس ہر روز 3 لشکر ہیں۔ ایک لشکر باپوں کے صلبوں سے ماؤں کے رحموں کی طرف کوچ کرتا ہے، دوسرا لشکر ماؤں کے رحموں سے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور تیسرا قبر کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ آیت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ اس دنیا کی ہر نئی تخلیق، پیدائش اور انقلاب اپنے اندر تحمل لیے ہوئے ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے، آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، حمد و ستائش مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو ہمیشہ زندہ ہے، اس کے عجائبات خلقت ختم نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے، اور وہ ایک نیا موضوع پیدا کرتا ہے کہ جو پہلے ہرگز نہ تھا۔ ایک اور حدیث جو رسول خدا سے منقول ہے، آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اس کے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کو بخشتا ہے، رنج و تکلیف کو برطرف کرتا ہے، ایک گروہ کو بلند کرتا ہے اور دوسرے کا گرا دیتا ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ یہاں یوم اس دن کے معنوں میں نہیں ہے جو رات کے مقابلے میں ہے، بلکہ ایک طولانی دور پر حاوی ہے، اور ساعات و لمحات پر بھی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر زمانے میں ایک نئی شان ہے،
اور وہ ایک نیا کام کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے لیے ایک شان نزول بھی بیان کی ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے قول کی تردید کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ خدا ہفتے کو کوئی کام نہیں کرتا، اس روز وہ تعطیل کرتا ہے اور کوئی حکم و فرمان جاری نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ۔ قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی تخلیق اور تدبیر امور کا پروگرام ایک لمحے کے لیے بھی تعطل کا متحمل نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم پھر اس نعمت کے مستقل اور تمام مخلوقات آسمان و زمین کی حاجتوں کی جواب دہی کے بعد فرماتا ہے، تم خدا کی کیسی کیسی نعمتوں کی تکذیب کرتے ہو۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام سب سے زیادہ دعا کرتے تھے۔ کون ہے بھلا جو محمد و آل محمد علیہم السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہو؟ دعائے ابو حمزہ صومالی کا مطالعہ کریں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کافی دیر تک دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیفہ کاملہ کو دیکھ لیجئے کہ امام سجاد کس طرح اپنے معبود حقیقی کے سامنے دعا مانگتے ہیں۔ صحیفہ علویہ میں حضرت امام علیہ السلام عجیب انداز میں اپنے خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ دعائے کمیل کا مطالعہ کیجئے تو امام علیہ السلام خالق کائنات سے یوں دعا کرتے ہیں جیسے کہ عبد و معبود براہ راست ایک دوسرے کے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ کیا عجیب جملہ ہے مولا کا! اس ناچیز بندے پر رحم فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے عرض کی ہے کہ جو چیز خدا کو منظور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ کسی وقت اگر مناسب ہو تو اسی وقت دے دیتا ہے اور کبھی مصلحت ہو تو دیر کر دیتا ہے، لیکن وہ کسی وقت بھی کسی کو کسی لحاظ سے محروم نہیں کرتا، خالی نہیں لوٹاتا۔ آل محمد کی عبادت اور ریاضت۔ حضرت علی علیہ السلام کی رات کا بیشتر حصہ مناجات اور نوافل میں بسر ہوتا تھا۔ تعقیبات صبح کے بعد آپ سے لوگ قرآن مجید کا درس لیتے تھے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تو ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جب وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا اور جب محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تو کانپنے لگتے تھے۔ اکثر موت، عذاب الہی اور فشار قبر، صراط وغیرہ کا تذکرہ فرماتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام انتہائی عبادت گزار شب زندہ دار تھے، ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ نے 10ویں کی رات یزیدی فوج سے مہلت اس لیے لی کہ جی بھر کر اپنے رب کی عبادت کر لیں۔ بالآخر 10ویں محرم کے روز عصر کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سر سجدے میں رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے تو کانپنے لگتے تھے۔ لوگوں نے اس تھرتھری کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی جلالت و ہیبت مجھ پر یہ کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ سوائق محرقہ میں ہے کہ آپ شب و روز میں نماز کی 1000 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ آپ کے سجدوں کا کوئی شمار نہ تھا، اسی لیے آپ کے اعضائے سجود اونٹ کے گھٹنوں کے مانند ہو جایا کرتے تھے جنہیں سال میں کئی مرتبہ کٹوانا پڑتا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح عبادت گزار تھے۔ آپ کی راتیں نمازوں میں اور دن روزوں کی حالت میں گزرتے تھے۔ مکمل طور پر آپ کی زندگی زاہدانہ تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت علیہم السلام اور سادات کے عظیم ترین فرد تھے اور آپ کی ذات طاہرہ سے قرآن مجید کی تفاسیر و معنی و مطالب کے چشمے پھوٹتے تھے اور آپ ہی سے علمی کمالات و عجائبات کا ظہور و انکشاف ہوتا تھا۔ آپ رات بھر عبادت کرتے اور آپ کی زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رہتا تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علوم معرف فضائل و کمالات میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حقیقی جانشین تھے۔ آپ حجت خدا تھے۔ آپ کی راتیں عبادت الہی میں اور دن روزوں میں گزرتے تھے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام 12 اماموں میں تیسرے علی ہیں۔ آپ کا ایمانی جذبہ منزل عروج پر تھا۔ آپ کا قصر فضیلت انتہائی بلند تھا۔ آپ کی شان امامت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ کے امکانات کرم نہایت وسیع تھے۔ مختصر یہ کہ صفات حسنہ کی تمام منزلوں میں آپ کا درجہ بہت بلند تھا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں شیخ مفید فرماتے ہیں کہ آپ کو تقی علیہ السلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا تقوی شہرۂ آفاق تھا۔ نیز آپ خدا سے اس قدر ڈرتے تھے کہ جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے تو آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔
حضرت علی نقی علیہ السلام علم و حکمت، جود و سخا، عبادت اور ریاضت، طہارت نفس، بلندی کردار اور دیگر جملہ صفات حسنہ میں اپنے والد امام محمد تقی علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق جناب شیخ مفید لکھتے ہیں کہ آپ علم و حکمت، عقل و فہم، عصمت و طہارت، سخاوت و شجاعت اور عبادت اور ریاضت میں تمام اہل دنیا سے افضل و اکمل تھے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور مشیت سے زندہ و سلامت ہیں اور پوری دنیا پر حجت خدا کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی پشت مبارک پر مہر امامت ہے، جس طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی۔ آپ کی شکل و شباہت، عبادت و ریاضت، فضائل و شمائل اور اقوال و افعال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ 14 معصومین علیہ السلام اور 12 امام سمیت ان کی آل پاک ہر لحاظ سے پوری دنیا سے فوقیت و برتری رکھتے ہیں۔ آل محمد کا ہر فرد اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے مرکزی رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی فضیلت اور تمام تر خوبیوں کو پوری طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قدر عظیم المرتبت ہیں۔ ایک بڑھیا کی دعا، کتاب فرج بعد اشد میں لکھا ہے کہ ایک سال بارش نہ آئی، جس کی وجہ سے فصلیں خراب ہو گئیں۔ ایک بوڑھی عورت کی تھوڑی سی زمین تھی اور اس پر اس کے پورے گھرانے کا انحصار تھا۔ قحط سالی کی وجہ سے لوگ پریشان تھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ بوڑھی ان میں جا کر بیٹھ گئی، اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، کہا یا ذی العرش المجید، اے بلند ترین عرش اور عظیم اور عظمت والے مالک، ہماری روزی تو آپ کے ہاتھ میں، خواہ بارش تو عنایت ہماری روزی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، خواہ تو بارش عنایت فرمائے یا نہ فرمائے، تو ہمارے مسئلے کو خود ہی حل فرما۔ اچانک ایک دولت مند شخص وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس بوڑھی کی دعا نے اس کے دل پر اثر کیا۔ کہا اماں، آپ کی زراعت سے کتنی آمدنی ہوتی تھی؟ اماں بولی 250 دینار۔ وہ بولا اس کے 2 برابر رقم آپ کے لیے کافی رہے گی۔ بوڑھی بولی کیوں نہیں؟ اس نے فوراً 500 دینار اس کو دے دیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر صلہ ہو تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، وہ چاہے اور مناسب جانے تو دیر کس بات کی ہے۔ ایک ہیرا جو ٹوٹ گیا۔ کتاب عدۃ الدائی میں ایک بادشاہ کے ایک خزانچی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ واقعہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ بادشاہ کے پورے خزانے میں خزانچی کو ایک ہیرا پسند تھا اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کو صندوق میں بند کر کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ایک روز اس کو یاد نہ رہا اور اپنے کمرے کو تالا لگانا بھول گیا اور گھر سے باہر چلا آیا۔ اچانک اس کے بچے نے صندوق کھولا اور ہیرے کو باہر نکالا اور اس کو پتھر سے توڑ ڈالا۔ خزانچی جب گھر واپس آیا تو اس نے ٹوٹے ہوئے ہیرے کو دیکھا کہ اس کو اپنے سامنے موت رقص کرتی ہوئی دکھائی دی۔ فوراً دوڑتا ہوا اپنے ایک مومن دوست کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنایا۔ پھر کہا کہ اب کیا ہوگا؟ اس کے دوست نے کہا تو اپنے لیے موت کا کنواں کھود کر اب مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوگا؟ اس مومن نے کہا اگر اس مشکل وقت تو مولا علی علیہ السلام کی اشعار کیوں نہیں پڑھتا؟ خزانچی اپنے مولا کے اشعار پڑھنے لگا۔ اچانک بادشاہ کے دل میں درد اٹھا۔ اتباع بلائے گئے۔ آخرکار سب حکماں نے اس کے لیے ایک نسخت ایجاد کیا کہ فوری طور پر ایک معجون تیار کی جائے، ان میں کچھ مقدار خالص ہیرے کی ڈالی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا نوکر خزانچی کے پاس بھیجا کہ ہیرے کو توڑ کر 1/4 فوراً لے آ۔ جی ہاں، اگر خلوص سے دل کے ساتھ دعا کی جائے تو کوئی امید نہیں کہ فوراً پوری نہ ہو۔ دعا مانگتے رہیے۔ خلوص سے دل کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا مانگنا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انسان ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب اپنے مالک و خالق سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم کر دیتا ہے۔ عاجزی و انکساری اور خلوص کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اگر انسان کی دعا فوراً قبول نہ ہو تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ دعا پہ دعا کرتا رہے اور مسلسل مانگتا رہے۔ اگر دیر ہو گئی ہے تو سمجھو کوئی مصلحت ہوگی، لیکن یہ عقیدہ ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ دے گا اور بہت دے گا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب
مرات العقول میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یا اللہ کہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کو پتہ نہیں چلتا اس پر ایک اسم اعظم کی برکت سے وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عطا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوا ہے۔ دعا مانگتے مانگتے اپنی حاجت بھی بھول گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ مجھے ایک مشکل در پیش آئی۔ میں مصلیٰ عبادت پر آیا تاکہ نماز حاجت ادا کر کے اپنے مالک سے دعا مانگوں، چنانچہ میں ذکر و دعا میں اس قدر مشغول ہوا کہ مجھے اپنی حاجت یاد نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ دے تو اس کی مصلحت یہی ہوگی، اور یہ دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئیں۔ روایت میں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن سے معذرت طلب فرمائے گا کہ دنیا میں تیری حاجتیں پوری نہیں ہوئیں، کیونکہ دنیا تو چند روز کی تھی، اب ان دعاؤں کے بدلے جو چاہتا ہے اس لے لے۔ ایک اور روایت میں کہ مومن قیامت میں آرزو کرے گا کہ اے کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس کے بدلے یہاں پر اس کا اجر ملتا۔ واقعتاً دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور آخرت تو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، بھلا فنا ہونے والی چیز کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ ڈراؤنا خواب دیکھتے ہی ہم جاگ اٹھتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا ایک نیند کی مانند ہے، اور انسان خواب دیکھ رہا ہے۔ کبھی انسان اچھے خواب دیکھتا ہے تو جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے کہ وہ خواب میں تھا، اور ایسی ڈراؤنی اور خوفناک چیز حالت بیداری میں نہ تھی کہ لوگ نیند میں ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ انسان جب کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو بیدار ہونے پر خوش ہوتا ہے، جب مومن مرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے مجھے اس زندان، اس بند پنجرے سے نجات دے دی اور میں اس خوفناک خواب سے بیدار ہو گیا ہوں۔ تشریح: ہر نبی کے زمانے میں بکثرت لوگ ایسے رہے جو قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مر کر جب گل سڑ جائے، خاک میں مل جائے اور پھر زندہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے۔ دوسرے تمام انبیاء قیامت کے آنے سے ڈراتے رہے، لیکن آئی وہ اب تک نہیں۔ یہی چیز لوگوں کے انکار کا باعث ہوتی تھی۔ وہ قیامت کو اپنی خواہش کے مطابق بلانا چاہتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ دنیا کا یہ تمام کارخانہ جو ایک حکیمانہ نظام کے ساتھ چل رہا ہے، کسی شخص کی خواہش پر یک تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا۔ جس حکیم مطلق نے 18,000 عالم بنائے ہیں وہی بہتر جانتا ہے کہ اس تمام کارخانے کو کب درہم برہم کرے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عنقریب آنے والی ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ علم الہی میں جو وقت اس کے آنے کا مقرر ہے، جتنی مدت گزر جاتی ہے اس کے وقت قریب ہو جاتا ہے۔ جیسا کسی کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے اس کا مرنے کا وقت قریب ہوتا جاتا ہے۔ قدرت نے جو کارخانہ بنایا ہے، جب تک انسان ان سب چیزوں کو دیکھ نہ لے گا اور اسرار الہیہ کو سمجھ نہ لے گا، قیامت کیسے آ جائے گی؟ آخر یہ سب چیزیں کسی کو دکھانے اور معرفت کا درس دینے ہی کے لیے تو پیدا کی ہیں۔ ابھی تو آدمی زمین کی مخلوق سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوا، پھر اب سیاروں پر جانا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے وہاں سے کیا کیا لاتا ہے، نامعلوم اسے ابھی کہاں کہاں پہنچنا ہے اور کیا کیا لانا ہے اور کیا کیا دیکھنا ہے۔ خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، مگر اپنے وقت پر رفتہ رفتہ اس کے آثار پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور آئندہ اور پیدا ہوں گے۔ دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے تو مایوس نہ ہو، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اگرچہ مصلحتوں اور تقاضوں کے پیش نظر دیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسے یقین کرنا چاہیے کہ شاید حکمت خداوندی کا تقاضا ایسا ہی تھا۔ اصول کافی میں روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا میں اپنے خدا سے دعا مانگتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی، اور میرے دل میں خیال گزرتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کے وسوسے میں نہ آنا، اس خیال کو دل سے نکال دو۔ میرے جد امجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب ترین بندہ اس سے مانگتا رہے۔ جو شخص مایوس ہو جائے وہ شیطان سے بدتر ہے کہ شیطان نے بارگاہ خداوندی
میں التجا کی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ جب شیطان رحمت الہی سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے۔ سورہ صاد آیت نمبر 79۔ ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے، خدا نے فرمایا، جا تجھے وقت معلوم کے دن تک مہلت دی گئی۔ سورہ ہجر آیت نمبر 37۔ تفسیر ساتوی میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب وقت معلوم کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، اللہ نے ابلیس کو اس دن تک کے لیے مہلت دی ہے جب قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور فرمائیں گے۔ ظہور کے وقت وہ مسجد کوفہ میں ہوں گے اور ابلیس سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھے گا اور کہے گا کہ آج کے دن سے مفر نہیں۔ حضرت اس کی پیشانی پکڑ کر اس کی گردن مار دیں گے۔ پس یہی وقت معلوم ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا، لیکن یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، یعنی تمام دنیا میں صرف ایک ہی دین اسلامی نہیں پایا جاتا اور نہ اس وقت تک پایا جائے گا جب تک کہ شیطان کا وجود دنیا میں۔ بس اگر اس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی جاتی تو وہ قیامت تک بہکاتا ہی رہتا، پھر تمام دنیا میں صرف دین اسلام ہی کیسے پایا جاتا۔ لہٰذا خدا نے وقت معلوم تک مہلت دی ہے۔ جب ظہور قائم آل محمد کے وقت شیطان معلوم قتل ہو جائے گا اور بہکانے کا سلسلہ بند ہوگا تو اس وقت سوائے دین اسلام دوسرا دین باقی ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اسلام کے سوا جتنے دین بنے ہیں وہ سب باغوائے شیطانی بنے ہیں۔ دعا مانگنے والوں کے لیے چند ضروری باتیں۔ بے شک یہ صحیح ہے کہ خدا نے دعا کے سلسلے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، تم دعا کرو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اس آیت قرآنی کو پڑھ کر بعض لوگ جو اس دعا کے مخاطب عام لوگوں کو سمجھتے ہیں وہ اکثر دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے بڑی الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن خداوند عالم کے صادق الوعد ہونے کے معاملے میں شبہ کرنے لگتے ہیں۔ کاش کہ لوگ قرآن مجید کے معنی اور تفسیر کو اہل ذکر سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ایسا ہرگز نہ ہو۔ عثمان بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا حضرت، کلام خدا میں ایک ایسی آیت ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، حالانکہ ہر چند میں دعا کرتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خداوند عالم وعدہ خلافی کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہرگز میرا یہ خیال نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم اور میں اس بات کو آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ تب حضرت نے فرمایا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا یہ وعدہ عام بندوں سے ہے؟ اس نے کہا، میں یہی سمجھتا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ جو تو نے سمجھا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کا یہ وعدہ ہم محمد و آل محمد سے ہے۔ بس اگر ہم محمد و آل محمد میں سے کوئی اس کی دعا کرے گا تو وہ ضرور قبول فرمائے گا، اور عام بندے اگر یہ چاہتے ہوں کہ ان کی بھی دعا ضرور قبول ہو تو انہیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ خدا کی پوری فرما برداری کریں اور پھر ان آداب و شرائط اور طریقے دعا کے ساتھ کریں جو ان کے لیے مقرر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی دعا ضرور قبول فرمائے گا، بشرطے کہ وہ اس دعا مانگنے والے کے لیے مضر نہ ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت وہ طریقہ دعا اور آداب و شرائط کیا ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے چاہیے کہ خدا کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے بعد خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے، اور پھر اپنے قصوروار ہونے کا اقرار و اعتراف کرے اور خدا سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کے لیے صدقے دل سے معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو بیان کرے۔ لیکن حاجت بیان کرنے سے پہلے اور حاجت طلب کرنے کے بعد ہم محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھی بھیجیں۔ بس جو ایسا کرے گا تو اس کی دعا خداوند عالم ضرور قبول فرمائے گا، بشرطے کہ وہ دعا خدا کی نظر میں خود دعا مانگنے والے کے لیے مضر نہ ہو۔ اب اس کے بعد آپ اسی سلسلے میں احادیث اور جو باتیں ہیں ان کو بھی سن لیجئے تو اور بھی بہتر رہے گا۔ وہ باتیں آداب و قواعد دعا سے متعلق ہیں، وہ 3 قسم پر مشتمل ہیں۔
ان میں پہلی قسم تو وہ آداب ہیں جن کا خیال دعا کرنے سے پہلے کرنا چاہیے، مثلاً یہ کہ جسم و لباس کا پاکیزہ ہونا، خوشبو لگانا، دعا سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کرنا، اپنے شکم کو حرام سے پاک رکھنا اور حتی الامکان خانہ کعبہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا، اور اگر ممکن ہو تو اوقات دعا اور مقام دعا کا بھی خیال کر کے دعا مانگے تو اور بھی بہتر ہوگا۔ اور بقول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر دعا مانگنے کے بعد ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بھی کہہ لیا جائے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے معاملے میں کافی دخیل ہے۔ اوقات دعا اور مقامات دعا کے متعلق چند باتیں۔ کتاب اصول کافی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ بہترین وقت دعا وقت سحر ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کرنے کے 4 اوقات غنیمت سمجھنا چاہیے، اور وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید پڑھنے کے وقت دعا مانگنا یا قرآن کریم پڑھنے کے بعد فوراً دعا مانگنا۔ نمبر 2، اذان کے وقت دعا مانگنا۔ نمبر 3، جس وقت بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا مانگنا۔ نمبر 4، جس وقت رقت طاری ہو رہی ہو اس وقت دعا مانگنا، کیونکہ جب تک خلوص نہ ہو رقت طاری نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے نماز کے لیے یومیہ عمدہ ترین اوقات میں فرض کی ہیں، پس تمہیں چاہیے کہ اپنی حاجتیں بعد نماز فریضہ طلب کرو۔ نمبر 6، اور حضرت کا ہی یہ بھی ارشاد ہے کہ رات کے تہائی حصے میں اور شب جمعہ اول شب سے آخر شب تک دعا زیادہ تر قبول ہوتی ہیں۔ مقامات استجابات دعا کی نسبت حدیث میں اس طرح ہے کہ قبولیت دعا میں مقامات دعا کو بھی بہت دخل ہے، اور وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسجد حرام۔ نمبر 2، عرفات۔ نمبر 3، مسجد نبوی۔ نمبر 4، مسجد کوفہ۔ نمبر 5، بیت المقدس۔ نمبر 6، تمام مسجدیں۔ نمبر 7، مقابر شہداء و صالح اور والدین۔ نمبر 8، تمام ائمہ معصومین علیہم السلام کے روضے، خصوصاً روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام، وہ لوگ جن کی دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ کافی میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ یاد رکھو کہ 4 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی اور وہ زیادہ تر قبول ہوتی ہے، خواہ اس کی قبولیت میں کچھ تاخیری کیوں نہ ہو جائے۔ وہ اشخاص حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کی وہ دعا جو اپنی اولاد کے لیے کریں۔ نمبر 2، کسی مظلوم کی وہ دعا جو وہ اپنے کسی ظالم کے لیے کرے۔ نمبر 3، وہ شخص جو عمرہ بجا لا کر اپنے اہل و عیال کی طرف واپس ہو رہا ہو اور وہ اس وقت کسی حاجت کے لیے دعا کرے۔ نمبر 4، وقت افطار روزہ دار شخص کی دعا۔ نمبر 5، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی دعا رد نہیں ہوتی کہ جو کوئی مومن اپنے برادر مومن کے لیے دعا کرتا ہے، وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں 4 آدمی ایسے بھی ہیں جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی اور وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو طلب روزی میں روزی کمانے کے سلسلے میں عملی طور سے کوئی کوشش نہ کرے اور خدا سے روزی بڑھانے کا سوال کرے، جس کے جواب میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آیا میں نے تجھ کو طلب روزی کا حکم نہیں دیا۔ نمبر 2، وہ شخص جو اپنی زوجہ کے لیے بد دعا کرے، اس سے کہا جائے گا کہ آیا تجھے ہم نے زوجہ کو طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو صاحب مال ہو اور اس نے اسے اسراف یعنی فضول خرچی میں ضائع کر دیا ہو اور وہ پھر خدا سے روزی کی کشادگی کے لیے دعا مانگے کہ اس سے ارشاد خود باری تعالیٰ ہوتا ہے، کیا میں نے تجھ کو میانہ روی کا حکم نہیں دیا تھا۔ نمبر 4، وہ شخص جو مال رکھتا ہو اور اس میں سے کسی کو کچھ قرض دے اور اس پر گواہ قرار نہ دے اور قرض لینے والا منکر ہو جائے اور قرض دینے والا اس کے حق میں بد دعا کرے، تو حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آیا میں نے تجھے گواہ قرار دینے کا حکم نہیں دیا تھا۔ نمبر 5، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے، یعنی جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔